کہ نبی جب اپنی دعوت کا آغاز فرماتے تھے تو ماحول بالکل بگڑا ہوا، وہاں بشارت کس کو دے؟ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہرو منزل ہی نہیں۔ لہذا کار نبوت کے آغاز میں تو انذار نمایاں ہوتا ہے، خبردار کرنا کہ لوگوں ہوش میں آؤ، کدھر جا رہے ہو، کن خرمستیوں میں مبتلا ہو، تم نے سمجھا ہے کہ بس یہی زندگی ہے، اس کے سوا کوئی زندگی نہیں، کوئی باس پرس نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں۔ اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال کی جو بھی کوئی نسبت بات نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہے، اس کا ایک مظہر یہ ہے کہ دو اعتبارات سے علامہ اقبال انتہائی مایوسی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں بشارت کا پیغام لے کر نمودار ہوئے۔ جس وقت علامہ اقبال نے آنکھ کھولی ہے، اگرچہ ان کی شاعری کا آغاز تو 1895 سے ہو گیا ہے، لیکن چند سال تو ان کے گل و بلبل کی شاعری اور عشق اور مثال اور ہجر کی شاعری جیسی کہ ہوا کرتی ہے وہ رہی، لیکن ان کی قومی شاعری کا آغاز جو ہوا ہے وہ 20ویں صدی کے بالکل اوائل سے۔ اب وہ زمانہ کون سا تھا سوچئے، ملت اسلامیہ، ادبار، زوال، پستی کی انتہا کو، اور اس وقت کی جو زبان تھی قومی، اس لیے کہ قومی شاعر جو ہے وہ قوم کے زبان کہلاتے ہیں، کہ نبی جب اپنی دعوت کا آغاز فرماتے تھے تو ماحول بالکل بگڑا ہوا، وہاں بشارت کس کو دے؟ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہرو منزل ہی نہیں۔ لہذا کار نبوت کے آغاز میں تو انذار نمایاں ہوتا ہے، خبردار کرنا کہ لوگوں ہوش میں آؤ، کدھر جا رہے ہو، کن خرمستیوں میں مبتلا ہو، تم نے سمجھا ہے کہ بس یہی زندگی ہے، اس کے سوا کوئی زندگی نہیں، کوئی باس پرس نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں۔ اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال کی جو بھی کوئی نسبت بات نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہے، اس کا ایک مظہر یہ ہے کہ دو اعتبارات سے علامہ اقبال انتہائی مایوسی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں بشارت کا پیغام لے کر نمودار ہوئے۔ جس وقت علامہ اقبال نے آنکھ کھولی ہے، اگرچہ ان کی شاعری کا آغاز تو 1895 سے ہو گیا ہے، لیکن چند سال تو ان کے گل و بلبل کی شاعری اور عشق اور مثال اور ہجر کی شاعری جیسی